بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو السلام علیکم نننی پروګرام کې زه حسن خان تاسو ته هرکلی وایم ګران کتونکو د پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب چې کله حکومت کې راغی نو ډېر زیات توقعات او توقعات هم دا و چې یاره ملک کې د ټولو نه غټه مسله چې په هغه ټیم کې وه هغه بلکې اوسه پورې را روانه ده هغه د کرپشن وه د سکینډلز وه مختلف د پاکستان د امیج حوالې سره وه او عام سړي ته چې کوم دی د انصاف حوالې سره ځکه تحریک انصاف نوم چې کوم و هغه تحریک انصاف د دې وجه نه و چې د عمران خان صاحب ایجنډا چې کومه وه هغه جسټس فار آل کرپشن فری سوسایټي یو داسې سوسایټي اوس هم تاسو اورئ چې هغه د ریاست مدینه خبره کوي دې ټولو څیزونو حوالې سره به موږ نن کوشش کوو چې د حکومت پرفارمنس حوالې سره بیا خاصه توګه انټرنیشنل چې کوم ریلیشنز دي سپیسیفیکلی افغانستان ځکه چې پاکستان او افغانستان باره کې د پریزیډنټ کرزی صاحب چې ویلو چې دا دواړه ټوینز دي ټوینز مطلب دا دی چې یو بل سره بالکل لګېدلي جوړی ہوئے دواړه دي نو که یو ته تکلیف وي نو بل ته هم به تکلیف ضروري افغانستان حوالې سره کافي پیشرفت شوی دی خو څه سچویشن باندې په دې ټولو خبرو باندې نن چې موږ کوم میلمه ته دعوت ورکړی دی نو زه دا ګڼم چې د سیاست نه هټ کې د هغوی په دې ټولو مسلو باندې یو خپل ځانګړی نظر هم لري سپیشل اسسټنټ to the Prime Minister Imran Khan and Information and Broadcasting روپ حسن صاحب زمانگا سرناستے روپ حسن صاحب تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ خوشی ہوئی سر آپ کو اسی طرح ایڈریس کرتے ہوئے اسپیشل ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر سر تھینک یو ویری مچ سر بہت مہربانی روپ صاحب میں نے جو پشتو میں انٹرو لیا آلموسٹ اٹ واز ان انگلش اینڈ ان اردو کیونکہ ہماری انگلش جو نا پنگلش جسے ہم کہتے ہیں نا پشتو انگلش اردو میکس ٹائپ کا یو ہیو بین مطلب ہے کہ آپ آبزرو کر رہے ہیں یو آر بڑے ایکٹیولی انگیج ہے گورننس کے ایشوز پہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایشوز پہ پاکستان کے امیج بلڈنگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے بڑے توقعات تھے لوگوں کے اسپیشلی آپ کے بھی آپ جیسے لوگوں کے ہم جیسے لوگوں کے سب پہ ناؤ یو آر پارٹ آف دا کیبنٹ میں کہوں گا پرائم منسٹر عمران خان کے وٹ آر دا بگیسٹ چیلنجز وچ عمران خان صاحب از اسٹل فیسنگ پاورٹی ایلیویشن غربت کا خاتمہ سب سے بڑا کرائسس جو ہے اور پرائم منسٹر عمران خان کے لیے ٹاپ ٹی ایجنڈا یہی ہے ہمیشہ جس میٹنگ میں بھی وہ بیٹھتے ہیں جو بھی پروجیکٹ سامنے آتا ہے جو بھی انیشیٹو لیا جاتا ہے جو بھی پلان ہوتا ہے اس میں جو ایک انٹیگرل کمپوننٹ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ان کے دماغ میں ہوئی ہے کہ جی کس طریقے سے اس سے ہم غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں عوام کو غربت کے اندھیروں سے نکال سکتے ہیں اور ایک پیشن ہے ایک ان کے لیے ایک پیشن ہے اور مجھے یقین ہے کم از کم اس حد تک یقین ہے کہ جی وہ اس میں ڈیفینیٹلی کامیاب ہوں گے اس کے ساتھ اور بھی الائڈ چیلنجز موجود ہیں سارا کچھ جس طریقے سے جس قسم کے ملک کو انہیرٹ کیا گیا ہے جو ایک ورچوئل ریک تھا اور اس کو نئے سرے سے اس کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے اس کو نئے سرے سے کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے اس میں وقت لگ رہا ہے اس میں کچھ ایسے بھی ایشوز کھڑے ہوئے ہیں جن کا کہ اس وقت اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اور چیزیں نکلتی آئی ہیں اور چیلنجز نکلتے آئے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اب جہاں ہم کھڑے ہیں جس نہج کے اوپر کھڑے ہیں وہاں چیزیں تمام انڈر کنٹرول ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں جو ٹریجیکٹری ہے وہ میں اپورڈ دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس آپ کہتے ہیں کہ تھنگز آر انڈر کنٹرول 2-2.5 سال ہوئے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی حکومت ایکسپیکٹیشنز تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ تھے 2.5 سال بعد خان صاحب کہتے ہیں کہ وی ور ناٹ ایکسپیرینسڈ انف تو از اٹ لاجیکل کہ آپ کی اپنی جو فیلئر ہے اس کو اس پہ ڈالے کہ میرا تجربہ نہیں تھا یا میری ٹیم کا تجربہ نہیں تھا دیکھیے وہ آپ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کے سارے میڈیا نے اس سٹیٹمنٹ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کے اس کے اوپر کامنٹ کیا اور کامنٹیٹرز نے اس کے اوپر اپنا اوپینین دیا سارا کچھ انہوں نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی میں چاہتا ہوں کہ وہ ایکسپلین کر دوں وہ کہہ رہے تھے کہ جو حکومتیں ہیں اور خاص کر انہوں نے امریکی حکومت کی جو ٹرانزیشن فیز ہوتی ہے اس کا ذکر کیا تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ حکومت ہوتی ہے وہ باقاعدہ بریف کرتی ہے ان کمنگ حکومت کو جیسے اب ٹرمپ صاحب گئے بلکہ اوورلیپ کرتی ہے اور مہینہ 2 مہینے 2.5 مہینے کا عرصہ ہوتا ہے جس میں کہ اس 2.5 عرصے میں جو ایک شیڈو کیبنٹ ہے شیڈو گورنمنٹ ہے وہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہے اور ان کو بریفنگز دی جاتی ہیں ان کو انفارم کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ پروجیکٹ کر رہے تھے یہ اس کمپلیشن کی اسٹیج کے اوپر ہیں تاکہ جب وہ حکومت کرنا شروع ہوں تو ان کو کمپلیٹ آگاہی ہو کہ اس وقت ملک کہاں کھڑا ہوا ہے اس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی تھی
اس کانٹیکس میں ان ایکسپیرینس کی بات کی گئی تھی. اس کانٹیکس میں نہیں کی گئی تھی کہ جی ہم تیار نہیں تھے یا ہمارے پاس لوگ نہیں تھے یا ہمیں پتہ نہیں تھا. نو, یہ ایک ٹرانزیشن کا ایک فیز ہوتا ہے, اس کو ڈائن ان اینڈ ڈائن آؤٹ بھی کہتے ہیں. جو جاتا ہے اس کو آپ الوداع کہتے ہیں, جو آ رہا ہوتا ہے اس کو ویلکم کہتے ہیں. یہ جو ایک فیز ہے امریکہ میں, اسی طرح سے یو کے میں شیڈو کیبنٹ ہے. شیڈو کیبنٹ جو ہے, جب حکومت میں نہیں بھی ہوتے یہ لوگ, اپوزیشن جو ہوتی ہے شیڈو کیبنٹ بنتی ہے اپوزیشن کی, تو ان کو پتہ ہوتا ہے, ان کو آگاہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا پالیسیز بن رہے ہیں, ان کے کیا آبجیکٹیوز ہیں, ہم کس طریقے سے منزل کی طرف بڑھیں گے. پاکستان کی جمہوریت میں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک کی جمہوریت میں وہ جو ایک اوور لیپنگ فیز ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اس کا حسن صاحب یہ کانٹیکس تھا میرے بھائی, جس کو کہ تمام میڈیا نے اس میں سے نکال کے اس کے اوپر کامنٹ صاحب. آپ نے امریکہ کی بات کی, میں غربت پہ میں واپس آؤں گا, لیکن جس طرح دیکھیں جو بائیڈن کا جو اناگورل اسپیچ تھا, اگر ہم دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس نے پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا, لیکن اس کے بعد اس نے دل کھل کے جو باتیں کی کہ آؤ اکٹھا, یہ ہمارا ملک ہے, اس کو اکٹھے لے کے چلتے ہیں. انفارچونیٹلی ان پاکستان اور اسپیشلی جب نے کہا پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو انٹاگونزم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. بجائے اس کے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ساتھ لے کے چلتے, ہم نے اتنا انٹاگونائز کیا ہے سوسائٹی میں کہ ابھی وہ لوکل لیول پہ بھی وہ پولیٹیکل رینگلنگ جو ہے وہ گئی ہے. دیکھیے میں فیل کرتا ہوں کہ یہ انٹیگنزم تو موجود ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس انٹیگنزم کی وجہ پی ٹی آئی نہیں ہے. خان صاحب نے بذات خود, خان صاحب کی حکومت کے اور ممبران نے بسا اوقات ساری اپوزیشن کو کہا ہے کہ آئیے بیٹھیں, بات کریں, اور ملک کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے لیے ہم ایک لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. انہوں نے نیب کا ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے, نیب کے امینڈمنٹ لا جو ہے وہ پڑا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کا امینڈمنٹ لا جب سرکولیٹ ہوا ہے تو اس کی 37 شکیں تھیں. اس 37, یہ ایف اے ٹی ایف ریلیٹڈ وہاں بنا ہوا تھا نا جب, تو اس میں 37 شکوں میں سے 34 میں انہوں نے ایسی امینڈمنٹس پیش کی جس میں کہ وہ اپنی لیڈرشپ ہے اس کے لیے فریڈم کا راستہ وہ تلاش کر رہے تھے. اس کے علاوہ نیب میں امینڈ نہیں وہ کرنا چاہ رہے, بلکہ نیب کو بھی وہ جسے این آر او کہنا چاہیے, این آر او کے لفظ چونکہ سب لوگ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں. سو پرائمریلی جب ان کو ہم نے بیٹھ کے بات چیت کرنے کی دعوت دی, ہمیشہ دی, آج بھی دی ہوئی ہے. آپ دیکھیے آج وہ کل آپ دیکھیں پی ایم ایل این کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی ہم بالکل کسی صورت میں کہیں بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہ رہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی وہ پری کنڈیشن ایک رکھتے ہیں. جب بھی نیگوسیشنز کے لیے بلایا جاتا ہے ان کو, تو وہ پری کنڈیشن رکھتے ہیں کہ جی ہمیں این آر او دیا جائے, ہمیں کو راستہ دیا جائے, آپ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ ختم کر دیں, این آر او اس کو نیب کو ختم کر دیں. یہ سب ڈیمانڈز ان کی موجود ہیں. ویئر دا فالٹ لائز, یہ ہماری یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا, ڈیفینیٹلی دیٹ از دا سچویشن, لیکن یہ فالٹ کہاں پہ ہے؟ ان بلٹ ود ان اے سوسائٹی ہے, ہماری لیڈرشپ میں پرابلم ہے, سسٹم ہمارے جو ہے ڈی جنریٹڈ ہے, ادارے ہمارے انٹرونشنسٹ ہے, وہ کہاں پہ ہے جن کو آدمی کہتے ہیں کریکٹ کر کے وی کین گو آن دا رائٹ فال؟ حسن خان, آپ نے ایک ایسا سوال اٹھا دیا ہے جس کے اوپر میں بڑا سینسٹیو ہوں, اور میں نے ابھی اپنا ریسنٹ ایک آرٹیکل پہ لکھا ہے, وہ بھی اسی کے اوپر ہی ہے بیسیکلی. یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ بحیثیت ایک معاشرے کے آج ہم کہاں کھڑے ہیں, اور ہمارا جو ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ کس حد تک کمپرومائز ہو چکی ہیں. یہ میں کسی ایک پارٹی کلیم کرتے سیولائزیشن 1000 ایئر 2000 3000 ایئر سیولائزیشن, میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں کسی ایک طبقہ فکر کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں من حیث القوم, ساری قوم کی بات کر رہا ہوں. ہم ایتھیکل ویلیوز کو بھول چکے ہوئے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں نے لکھا بھی ہے اس کے اوپر, کہ ہم 2 قسم کی کرپشن جو ہے وہ اس کے شکار ہیں ہم. ایک کرپشن ہے کرپشن آف گریڈ, میں اس کو کہتا ہوں. گریڈ جو لسٹ ہوتی ہے, جو آپ کو اور زیادہ لینے کی جو تمنا ہے, جو آپ کی کہ اور آ جائے اور آ جائے, آپ کہیں بھی سیٹسفائڈ نہیں ہوتے. لسٹ, وہ کرپشن آف گریڈ اینڈ کرپشن آف نیڈ جو ضرورت کے تحت کی جاتی ہے. کرپشن پھر بھی مینیج ہوتے ہیں, لیکن گریڈ تمام معاشرہ جو ہے وہ اس وقت ان دونوں میں سے کسی ایک کرپشن میں مبتلا ہے ورچولی. جو آپ کا اشرافیہ ہے اس کی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی, اس کی گریڈ ہی ختم نہیں ہوتی, وہ اور ایکومولیٹ کرنا چاہتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے برخلاف جو آپ کا پور طبقہ ہے, جو غریب ہے, جس کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے, وہ اپنے جب مجبور ہو جاتا ہے, گھر اگر بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ جسٹیفائڈ ہے, کہ اگر وہ ایک سیب تول رہا ہے تو وہ سیر کی بجائے پونا سیر تول کے دے دے گا, سیر کی بجائے دے دے گا, اس میں 10 روپے کما لے گا, ایکسٹرا 15 روپے کما لے گا, 20 روپے کما لے گا, چلیے اس کے. تو یہ جتنی بھی حکومتیں اس ملک میں آئی ہیں, وہ ڈکٹیٹرشپس ہوں یا وہ سو کال ڈیموکریسیز ہوں,
انہوں نے جو سوشل کانٹریکٹ ہے اسٹیٹ کا ریاست اور عوام کے درمیان، جس میں کہ ریاست رسپانسبل ہوتی ہے کہ وہ عوام کو انشور کرے کہ ان کو 2 وقت کی روٹی ملے، وہ ایک عزت نفس کی زندگی گزار سکیں، تو جس کی بھی حکومت آئی ہے انہوں نے اپنا وہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے ریاست اور عوام کا جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پائے۔ کیا وجوہات تھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، شاید ہمارے لیے یہ وہ پراپر اوکیشن نہیں ہے کہ ہم اس میں جائیں، کیونکہ وہ بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی کہ کس طریقے سے عوام کو۔ تو آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ وہ سچویشن ہے۔ اب اس سے آپ نے آگے جانا ہے۔ بات کرتے ہیں لوگ عمران خان صاحب کے چیلنج کے لیے۔ عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی صورت میں جو ایک مورل ویلیو سسٹم ہے معاشرے کا، کیا وہ اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے، کیا عوام کو سینسٹائز کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیے ٹھیک اور غلط کے درمیان جو لائن ہے اس کو کراس نہ کریں، ٹھیک ہے، غلط ہمارے یہاں یہ دونوں چیزیں گڈ موڈ ہو گئی ہیں، اتنی بلرڈ ہے، وہ لائن ہے ہی نہیں، بالکل ہے، جتنا آپ کرپٹ ہو اتنا آپ اچھے ہیں۔ آپ نے مطلب ایک بہت ہی سینسٹیو سبجیکٹ کے اوپر سوال کر دیا ہے، اس کے اوپر بہت اچھا ہوتا ہے صاحب اگر میں آپ کے ساتھ جس طرح ایڈوائزر بننے، اسسٹنٹ بننے سے پہلے اگر اس طرح پروگرام ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، تو سر کھل کے بات ہو جاتی۔ نہیں، میں آپ بھی کھل کے بات کرتا ہوں، میں آپ بھی دیکھیے، میں جو حقیقت خان صاحب سے جو ہماری توقعات تھی، آئی نو کہ چلو ٹھیک ہے سسٹم کا پرابلم ہو سکتے ہیں، لیکن ٹیم سلیکشن کا جو ہے ہی واز اے کرکٹ، مطلب ایک ہی واز اے لیجنڈ، کرکٹ لیجنڈ رہا ہے، اور اس کو بھی پتہ ہے کہ کرکٹ کے میچ میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ٹیم سلیکشن ہوتی ہے۔ وہ پری میچ مطلب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے سلیکشن کیا ہے تو میچ کا پتہ چل جاتا ہے کہ ویئر یو ول گو۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو ٹیم سلیکٹ کی ہے اٹ از ٹائم اینڈ ٹیسٹڈ ٹیم اور فیلڈ وہ ہے، تو اس کسے آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ دیٹ، جو کہ ایک اردو کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی ٹیم سے جو کہ پروون فیلئر ثابت ہوئی ہے ماضی میں، اس کو خان صاحب کیسے لے جا کے بیٹنگ کروائے گا اور بالنگ کرائے گا اور کامیابی حاصل کرے گا؟ دیکھیے گرینڈ آئیڈیاز لیکن کس کے ذریعے ایک چیز ہوتی ہے اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں۔ اگر ایک شخص جو کہ خود ذاتی طور کے اوپر کرپٹ ہے اور اس کے انڈر جو لوگ کام کریں گے وہ ایک طریقے سے کام کریں گے، ایک اور شخص جو کہ بالکل سوچ بھی نہیں سکتا کرپشن کا، کلین ہے، اس کے انڈر جو لوگ کام کریں گے وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے کام کریں گے۔ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی شخص سے کام لینے میں۔ تو جو فرق ہے، جو میجر فرق ہے اس وقت ان لوگوں میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، بڑے اچھے لوگ بھی ہیں خان صاحب کی ٹیم میں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہت قابل لوگ ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے، میں ذاتی طور کے اوپر یہ گواہی دے سکتا ہوں اس کی۔ اور سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ سب دے لک اپ ٹو دا پرائم منسٹر، بیکاز پرائم منسٹر جب بھی بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں معاشرے کو ٹھیک کرنے کی، وہ معاشرے کی برائیوں کو اور زیادہ گہرا کرنے کے لیے اور زیادہ گاڑھا کرنے کی بات نہیں کرتے ہیں، جو انفارچونیٹلی اس ملک میں ہوتا رہا ہے، وہ بات کرتے ہیں اس ملک کو آگے لے جانے کی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے سکتا ہوں، دیکھیے پاسٹ میں بھی لوگوں نے بڑے کام کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ ہیلتھ کارڈ ہمارا ایک پائنیئرنگ پروجیکٹ ہے جس کا ذکر ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ابھی بھی بات کر رہے تھے۔ آپ یہ خود جا کے دیکھیے کہ کیا ہیلتھ کارڈ کی ایلوکیشن پولیٹیکل افیلیشن کی بیسس کے اوپر ہوئی ہے یا کہ اکراس دا بورڈ ہوئی ہے؟ اکراس دا بورڈ میری بھی ہوئی ہے، اسلام آباد میں جس کا موجودہ پتہ کے پی میں ہے اس کی ہوئی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ آپ نے ایک ویلفیئر پروگرام جو ہے، ویلفیئر پروگرام کو اکراس دا بورڈ کیا ہے اور آپ نے اس میں پولیٹیکل افیلیشن کو ایک فیکٹر کے طور کے اوپر کاؤنٹ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں، احساس کا پروگرام ہے، فار ایگزامپل آپ دیکھیے یہ میرا خیال ہے دنیا میں پبلک ویلفیئر پروگرام میں سب سے بڑا پروگرام ہے، جو کہ آن گوئنگ کنٹینیوئنگ پروگرام ہے۔ آپ سندھ میں چلے جائیں، آپ کے پی میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، آپ بلوچستان میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، جو لوگ ڈیزرونگ تھے ان کو پیسہ ملا ہے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی تم پی ایم ایل این کے ووٹر ہو، تم پیپلز پارٹی کے ووٹر ہو یا تم پی ٹی آئی کے ووٹر ہو۔ دیکھیں یہ چینج آ رہی ہے، لیکن یہ چینج جسے کہتے ہیں نا وہ جڑیں پکڑنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، کیونکہ خان صاحب تو کسی فیملی اولیگارکی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، انہوں نے تو بار بار کہا ہے، جو ایک اور چینج ہے جو وہ لے کے آئے ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کو یہ اس پارٹی کی حق حکمرانی نہیں جائے گا، جیسا کہ آپ کو باقی پولیٹیکل پارٹیز میں نظر آتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی چینج نہیں آیا، چینج تو آ رہا ہے، ہم دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ لوگ جن کی جو ایک پالیٹکس کی ایک طرز تھی
کہ جی باپ سے بیٹی یا بیٹے کے اوپر یا بیٹے سے آگے بیٹے کے اوپر. وہ پالیٹکس کی جو طرز تھی وہ خطرات کا شکار ہے. کیونکہ خان صاحب اگر کامیاب ہو جاتے ہیں, جو مجھے یقین کامل ہے کہ وہ ہوں گے, تو خان صاحب کی کامیابی میں ان لوگوں کی جو پولیٹیکل ایمپائر ہے نا جی, وہ کرمبل کر جائے گی. وہ خطرہ جو اس وقت جو آپ, I'll just go back to the first question that you raised کہ جی کانفرنٹیشن بڑی ہے. وہ کانفرنٹیشن تو اس لیے ہے کہ ان کی جو عمارتیں ہیں, پولیٹیکل عمارتیں ہیں نا, وہ ہل رہی ہیں. کہ اگر خان صاحب کامیاب ہوتے ہیں, اور وہ ہوں گے جیسا کہ میں نے کہا ہے, تو یہ ان کا فیوچر جو ہے وہ مفتوش ہو جاتا ہے. پھر مسئلہ جو آپ, مطلب میں آپ کی طرف میں اشارہ کروں گا, یو بینگ اسپیشل اسسٹنٹ آن انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, کہ خان صاحب بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے, اسی وجہ سے وہ تقریباً ویکلی سارے جو ترجمان ہیں ان کو بلا کے ان کو بریف بھی کرتے ہیں. مطلب یہ کہ دن جو ان کے جو میڈیا کا جو ٹیم ہے, دیٹس ناٹ پرفارمنگ پروجیکشن کرنے میں خان صاحب کی صحیح امیج کو. اور ہم گریجولی دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو نیریٹیو ہے وہ گریجولی گراؤنڈ لے رہی ہے, بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کا جو پہلے تھا کہ اونلی پی ٹی آئی کی نیریٹیو تھی کرپشن کے خلاف, یہ کرپٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے. ابھی پی ڈی ایم جو ہے وہ کاؤنٹر نیریٹیو جو لے کے آئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف, وہ ابھی گراؤنڈ لے. اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب ٹھیک کر رہے ہیں کہ ویکلی میٹنگ بلا کے آپ لوگوں کو بٹھا کے لیکچر دے کے کہ کس طرح پروموٹ کرنا. اس پہ بات کریں گے اپنی فیلئر کے حوالے سے, اپنی ڈپارٹمنٹ کی فیلئر کے حوالے سے, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. گران گوتھن کو منگسر ہو سے. جی گران گوتھن کو پروگرام کی یہ واری دیا ہر کلے روب صاحب. تو اگر ہم دیکھیں ڈیفینیٹلی ہیلتھ کارڈ کا ہو گیا, باقی جو پروجیکٹ ابھی لانچ ہو رہے ہیں یا جو احساس کا ہوا, پرائم منسٹر جو لائن سیٹ کر رہے ہیں, مطلب ہے کہ کرپشن کے خلاف جو پہلی دفعہ میرے خیال میں لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ جو کرپشن نہیں کر سکتا تھا کہتے ہیں یہ ڈرپوک ہے. ابھی کم از کم یہ ہے کہ جو کرپٹ ہے وہ برا ہے, یہ ایک چینج آئی ہے. اٹ مینس کہ جو اسپوکس پرسن ہے دا گورنمنٹ کے, ان کے فیلیئرز ہے کہ پروجیکٹ نہیں کر رہے ہیں پراپرلی, اور اپوزیشن والے بھی ڈومیننٹ ہوتے جا رہے ہیں. میں دو تین چیزوں سے آپ سے میں آئی بیک ٹو ڈس ایگری, میں اس کو اپنے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر ایک, مجھے یہ آپ کا کہنا ہے کہ جی پی ڈی ایم کا جو سو کالڈ نظریہ ہے وہ اٹس گیننگ گراؤنڈ, تو میں اس کے ساتھ ایگری کرتا اس لیے نہیں ہوں کہ اس کی ایک ریپرزنٹیشن تو ان کے جلسے ہیں. آپ بتائیے کہ جلسوں میں کتنے لوگ آئے ہیں, ان کے کتنے کا آئے ہیں. بالکل. نمبر دو, آپ ان کی جو پہلے وہ ایک لے کے چلے تھے, اپنا لایا عمل لے کے چلے تھے, آج وہ 10 دفعہ گول پوسٹ چینج کر چکے, وہ گول پوسٹ اپنی بدل چکے ہوئے ہیں. آج ورچولی وہ وہاں کھڑے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اگلا کیا قدم لینا. اب 4 تاریخ کو ان کی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں پھر دوبارہ سے وہ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ ویسے بھی وہ نظری وہ جو ہے, جو ان کی ڈیسپریشن ہے, وہ ان کے ان سلوگنس میں ظاہر ہوتی ہے جو کہ ان کی مختلف میٹنگز کے اوپر لگائے گئے ہیں. کوئی افغانستان کے ساتھ جو ہمارا جو وہ دیوار ہے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی اردو کو جو ہے گالیاں دے رہا ہے, کوئی پنجابیوں کو گالیاں دے رہا ہے, کو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے یہاں, کوئی فوج کو گالیاں دے رہا ہے. تو یہ ڈسپریشن ہے, ریفلیکٹ کرتی ہے ان کے اندر جو بالکل وہ نا امید ہو چکے ہوئے ہیں, اس کی غمازی کرتی ہے یہ زبان اس قسم کی. تو میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتا میرے بھائی کہ وہ جو ہے وہ ایک ان کی جڑیں پکڑی ہیں, بلکہ وہ بالکل اس وقت وہ خود غلطاں ہیں, ان کو بالکل ٹوٹل کنفیوژن کا شکار ہے. بالکل پیپلز پارٹی نے ایک اپنی جو پوزیشن ہے وہ بالکل واضح کر دی ہے. اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ کم سٹیکس ان کے ہیں, سب سے زیادہ سٹیکس تو پی ایم ایل این کے ہیں. پی ایم ایل این کی وجہ آپ کو پتہ ہے وجوہات کہ کیوں وہ ڈیسپریٹ ہے, چونکہ ان کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت ورچولی فیوجیٹو ہے. وہ ایک بات. نمبر دو, جو میڈیا کے لوگ ہیں, جو ہماری میڈیا کے ٹیم کے, وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. بہت ان کی اپنی رسپانسبلٹیز ان کو اسائن کی گئی ہیں, وہ اپنا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک سرٹن معیار سے اپنے آپ کو نیچے نہ گرائیں. یہ حقیقت ہے. اور جس طریقے سے آن سلاٹ ہوتی ہے اپوزیشن کی طرف, اگر وہ اس کو آپ ان کا بڑا پن کہتے ہیں یا آپ ان کی کامیابی کہتے ہیں, تو فرینکلی میں وہاں بھی آپ کے ساتھ آئی وڈ بیک ٹو ڈس ایگری کہ نہ ان کا وہ بڑا پن ہے, نہ ہی وہ ان کی کامیابی کی کسی طریقے سے وہ نشاندہی کرتی ہے. تو اگر ہم لوگ اپنے آپ کو بائی اینڈ لارج ایک سرٹن لیول سے نیچے نہیں گراتے, تو میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ہم اس کو اتنی امپورٹنس بھی نہیں دینا چاہتے. گورنمنٹ کی پروجیکشن کرنا, ان کی پالیسیز, ان کے جو اچیومنٹ ہے, اس کو بھی ابھی تک پراپرلی
ویری فیو پیپل ول نیو کہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے ہیلتھ کارڈ جو کے پی حکومت نے چیف منسٹر محمود خان کا یہ جو آپ چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں شاید اس کو فردر امپروو کرنے کی ضرورت ہے. میں بالکل آپ کی بات سے اس سے ایگری کرنا چاہوں گا. ہماری اپنی جو اچیومنٹس ہیں فرینکلی وہ اتنی زیادہ ہیں, اور آپ ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں, آپ احساس کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہم کر رہے ہیں. پناہ گاہیں دیکھیے, کسی پاکستان کے لیڈر نے 73 سال میں کبھی سوچا نہیں ہے کہ غریب کو اس طریقے سے غریب کے پرابلمس کو ایڈریس کرنا ہے. اب آپ دیکھیے اسٹینڈرڈائز جو ہے نئی جو پناہ گاہیں بن رہے ہیں, میں آئی ول انوائٹ یو کہ آپ جائیے وہ دیکھیے, آپ اپنی ٹیم کے ساتھ جا کے دیکھیے, ان کو کور کیجیے کہ کس طریقے سے ان کو وہ آپریٹ کر رہے ہیں تاکہ جو غریب آدمی ہیں وہ بھی ایک آرام سے رات سو سکے تاکہ وہ اگلے دن اپنا کام جو ہے. لیکن یہ کہ آپ نے غربت کی بات کی, اس وقت بے روزگاری, اکانومی کی حالت, گرانی کی سچویشن, مطلب کہ خان صاحب اسٹل فائٹنگ دا فرسٹ جو پرابلم آپ نے کہا تھا غربت کو ایڈریس کرنا, وہیں پہ بھی ابھی اٹکے ہوئے ہیں. غربت میرا خیال ہے کہ 2-3 وجوہات ہیں جو اس وقت ہم جس سچویشن سے گزر رہے ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ جب یہ حکومت آئی تو ڈالر جو ہوتا ہے اس کو آرٹیفیشلی ایک خاص ویلیو کے اوپر ہم نے مینٹین کیا ہوا تھا, اور ایک آرٹیفیشل اکانومی ہم چلا رہے تھے, اس کی کوئی بیسس کوئی ویلیو نہیں تھی اور وہ آگے جا نہیں سکتا تھا. تو سب سے پہلے تو ہم نے کیا کہ اس کو ہم نے ریشنلائز کرنا ہے. وہ ریشنلائز کرتے کرتے ڈالر کی قیمت تقریباً کو 35% گری, بڑھ گئی. دیٹ مینز روپی کی قیمت کم ہوئی. جب ڈالر کی قیمت بڑھی تو اس نے ڈائریکٹ اثر چھوڑا امپورٹس کے اوپر, جو ہم درآمد کرتے ہیں چیزیں. اس میں بہت سی چیزیں ہیں, تیل ہے مثلاً, میں آپ کو بتاؤں جو بیسک جو ہماری ڈیلی کموڈیٹیز ہیں نا, اس میں تیل ہے, اس میں دالیں ہیں, اس میں اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ ہماری ڈیلی لائف کو افیکٹ. سارے ایگریکلچر پروجیکٹ, ایگریکلچر کنٹری ہے لیکن سارے خوراک باہر سے اس میں ایک تو مہنگائی کی وجہ وہ امپورٹس, وہ ڈالر کی قیمت جو تھی, وہ اس کی ڈپریسیشن جو تھی روپی کی قیمت میں, وہ ایک میجر وجہ تھی. اس کے بعد کووڈ از اے میجر فیکٹر. ساری دنیا کی اکانومیز آپ دیکھیں, اس وقت جو لیٹسٹ انڈیکیٹرز آئے ہیں, میں وہ پیپر نہیں لے کے آیا, پاکستان اس اپنے خطے میں واحد ملک ہے جس کی گروتھ ریٹ کو 1.5% ورلڈ بینک نے ابھی لیٹسٹ فگر میں کہا ہے. انڈیا نیگیٹو میں ہے, بنگلہ دیش نیگیٹو میں, سری لنکا نیگیٹو میں ہے. تو یہ چیز جو ہے کووڈ کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو کتنے بہتر طریقے سے ایڈریس کیا کووڈ کو. ابھی یہ جو سیکنڈ سٹینڈ آئی ہے جس میں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں, اس کو بھی ہم نے دیکھیے بہت بہتر طریقے سے ہم نے اس کو بھی ہینڈل کر لیا. امریکہ کا حال دیکھیے, یورپ کا حال دیکھیے, انڈیا کا حال دیکھیے, آپ ایران کا حال دیکھیے کہ کتنی بری طرح وہ ممالک جو ہیں وہ ڈیوسٹیٹ ہوئے ہیں. لیکن کووڈ نے ہر ملک کی اکانومی کے اوپر ایک بہت بڑا اثر چھوڑا ہے. ویسے آپ جس ورلڈ بینک کی رپورٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, انہوں نے انڈیا کے لیے 5.5 جو ہے نا پروجیکشن نہیں, جو لیٹسٹ ہے اس میں انڈیا از -0.5, سری لنکا از مائنس, بنگلہ دیش از, پاکستان واحد ملک ہے جس کو کہ ورلڈ بینک نے +1.5 کے اوپر ڈالا. سب سے بڑا مسئلہ, میں اکثر جو آپ سے جو میں نے پہلا سوال کیا تو آئی واز ایکسپیکٹنگ another problem کہ the biggest challenge for Pakistan would have been the one, جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب سے افغانستان میں یہ صورتحال چل رہے نا, پاکستان کانٹ, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں حالات خراب ہو اور پاکستان میں حالات ٹھیک ہو. وہ میں نے انٹرو میں پریزیڈنٹ حامد کرزئی صاحب کا ایک مشہور جو جملہ تھا کہ وی آر ٹوینس, مطلب یہ کہ اکٹھے جڑے ہوئے باڈیز ہیں دونوں کے. افغانستان کے فرنٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی کچھ ہو رہا ہے, لیکن کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ ویئر وی ول, جو سچویشن چل رہی ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف, باوجود اس کے کہ پاکستان بہت کچھ کر رہا ہے, لیکن پاکستان کے امیج یو نو بیٹر دین می کہ پاکستان کا ابھی بھی افغانستان کے ساتھ حالات وہ نہیں ہے جو کہ ہونے چاہیے. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب تلاش کرنا شروع بھی کریں تو میرا خیال وقت لگے گا ہمیں. یہ ہر کوئی پوچھتا ہے, بہت بڑا فیکٹر ہے, بہت بڑا فیکٹر ہے. جہاں وہ ایک طرف ہمارے بہت مشکور بھی ہیں, وہاں دوسری طرف وہ ایک لیول آف اسٹرینجمنٹ کہہ لیجیے اس کو, یا وہ ایک لیول آف ڈس لائک کہہ لیجیے, وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے جس کو کہ ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. افغانستان ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو کہ حل کرنے میں پاکستان بہت انٹرسٹڈ ہے, اس لیے کہ پاکستان کی اپنی حدود کے اندر جو امن ہے
اس کا ڈائریکٹ لنک ہے. آپ نے اس کو ٹوین کہا ہے, کچھ اس کو انٹرٹوائنڈ کہتے ہیں, جڑواں جو کہتے ہیں, جڑے ہوئے بچے بھی کہتے ہیں, مختلف تشبیہوں سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری اپنی سرحدوں کے اندر جو امن ہے وہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری نیبرنگ جو ویسٹرن نیبر ہے افغانستان, وہاں امن نہیں ہوتا. اور ہمارے اندر امن قائم نہ ہونے میں میں کم از کم ایک طاقت کا نام ضرور لینا چاہوں گا, وہ ہندوستان ہے. وہ نہ صرف اب کہ وہ جو اسپوائلر ہے, دیکھیے پاکستان کی کوششوں سے امریکہ کا ایک ایگریمنٹ طالبان کے ساتھ ہوا اور ایک ایگریمنٹ کابل کی حکومت کے ساتھ ہوا, اور ہم سب کا خیال تھا, آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے اس سلسلے میں, بیٹھے ہیں ہم نے, گپ شپ بھی لگائی ہے, تو ہمارا خیال تھا کہ جی اب کم از کم آگے کا جو راستہ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے. لیکن اس کے بعد اب امریکہ میں ٹرانزیشن آئی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت افغانستان جو ہے اس نے بھی دوحہ ٹاکس کو شروع کرنے میں پہلے اور پھر اس کو آگے بڑھانے میں ابھی تک حیل و حجت کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں آگے. بیکاز بیسیکلی وہ دے تھاٹ کہ جی جو معاہدے ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے, ان کو اس کے اوپر آبجیکشن تھا, اور وہ فیل کرتے تھے کہ ان معاہدوں کی بیسس کے اوپر اگر ہم لوگ فائنلائز کریں گے کوئی پیس ڈیل تو وہ ہمارے حق میں نہیں ہوگی. اور اس میں افغانستان کے اندر بھی بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. میں آپ کو ایک کا نام لے دیتا ہوں, امر اللہ صالح جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو آج بھی لڑائی کی بات کر رہے ہیں, جو آج بھی پرائیویٹ ملیشیا کی بات کر رہے ہیں, جو آج بھی یہاں تک کہ پریزیڈنٹ غنی کے بارے میں بھی جو کابل میں جو لوگ ایک بیانیہ ہے کہ ہی از دا مین ہرڈل امن کو لانے میں, کیوں وہ چاہتا ہے کہ میں 5 سال کے لیے آیا ہوں تو مجھے 5 سال رہنے دو, آگے جاب جانے. یہ حقیقت ہے کافی حد تک. میرے لیے یہ کہنا ذرا مشکل ہوگا اسٹیج کے اوپر, لیکن پرابلم ہے میں کہتا ہوں یہ اگر سوشل میڈیا کو آبزرو کریں نا تو یہ کابل میں بھی یہ فیکٹرز ہیں. وہ کہتا ہے کہ 5 سال رہنا میرا حق ہے تو میں اس سے پہلے تو نہیں ہٹوں گا. اس لیے وہ جو ڈیلے جس کی میں نے بات کی ہے اس میں ایک عنصر یہ بھی تھا کہ وہ فیل کرتا ہے کہ ابھی کوئی جلدی نہیں ہے. لیکن اب جو سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ امریکہ کے الیکشنز میں ٹرمپ کا ہارنا اور بائیڈن کا ٹرانزیشن کو امپیکٹ, کیونکہ وہ جو ان کی جو ہیئرنگ تھی سینٹ کمیٹی میں, اس نے کہا تھا کہ وی ول ری وزٹ دا ایگریمنٹ بٹوین طالبان اینڈ دا یو ایس. اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے طالبان کے ساتھ ری وزٹ کرنا جو ہے اس کو کوئی آسان کام نہیں ہے, اور اس میں حکومت پاکستان کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے. افغانستان سے میں کچھ لوگوں کو پڑھا تو کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ریڈ کریں گے, ری وزٹ کرنا جو ہے وہ یہی ہے کہ جی بیسیکلی کیا رہتا کیا ہے اس وقت, تقریباً 1700-1800 ٹروپس ہیں افغانستان میں, امریکہ کے یہی رہ گئی ہے نا ان کی تعداد. 2005 سے تو میرا خیال کچھ اور بھی ایک اور گئی ہے, کنسائنمنٹ واپس گئی ہے. آئی تھنک لیٹس سے ایون اف اٹ از 2500 ایٹ دس مومنٹ in time. Once it was 120,000. تو اب 1,20,000 کے ساتھ وہ طالبان کو سبڈیو نہیں کر سکے, لڑائی نہیں جیت سکے, تو کیا وہ 2,500 کو بڑھا کے 5 کر دیں گے, 10 کر دیں گے, تو کیا اس سے وہ فیل کرتے ہیں کہ. اور دوسری بات ہے کہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے حسن, آپ اس کے اوپر بھی آپ کی بڑی نظر ہے, مجھے پتہ ہے وہ بہت بدل چکی ہوئی ہے. کسی زمانے میں جب ناردرن الائنس بنا تھا اور ناردرن الائنس فائٹ کر رہا تھا طالبان کو, آپ اس وقت اگر اس خطے کے اوپر نظر ڈال دیں تو آپ کو یہ نظر آتا تھا کہ اس کو سپورٹ کرنے والے بڑے ممالک موجود تھے. ٹھیک ہے نا, ایران سب سے بڑا وہ ملک تھا جس کے ساتھ ہماری پراکسی وار ہوئی ہے, رشیا تھا, سینٹرل ایشین کنٹریز تھے, انڈیا آف کورس واز دیئر. ٹھیک ہے, چائنا نیوٹرل تھا, انہوں نے سپورٹ نہیں کیا, اور پاکستان وہ واحد ملک تھا جو کہ فیل کرتا تھا. پرائم منسٹر خان تو اس وقت کہتے تھے کہ وار از ناٹ این آپشن, لڑنا جو ہے. بھی پاکستان نے کوشش کی تھی طالبان اور بیٹھ کے بعد جو ہے نادر الائنس کے. آج اب جب جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو سوائے انڈیا کے کوئی اور ملک آپ کو نظر نہیں آئے گا جو کہ اگر لیٹس سے امر اللہ صالح کا وہ پرائیویٹ ملیشیا بنتا ہے آن دی لائنز آف دا فارمر ناردرن الائنس, کہ اس کو کوئی سپورٹ کرے. لیکن ہندوستان نہ صرف ان کو سپورٹ کر رہا ہے جو ایک گروپ ہے ودن دی افغان گورنمنٹ, بلکہ وہ داعش اور آئسس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ بہت میگنیفائی ہو کے آئندہ دنوں میں, ایک سائڈ پہ وہ ٹی ٹی پی کو ری آرگنائز کر رہے ہیں, ساتھ ہی آئی ایس کے پی کو بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو وہ جو اسپوائلرز ہے, جو پراپر اسپوائلر کا رول جو ہے نا اس وقت وہ کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بلوچستان میں بھی جو انسیڈنٹس ہیں وہ انکریز کیے ہیں ان دا لاسٹ 6 months to 1 year. اور اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ افغانستان امن کی طرف بڑھ رہا تھا, لیکن انڈیا کو وہ قبول نہیں تھا. اس لیے اس نے اپنی ایکٹیویٹیز جو تھی ان کو نہ صرف ایکسینچویٹ کیا اور زیادہ گہرا کیا, بلکہ ان کو ایکسپینڈ بھی کیا, بڑھایا بھی ان کو.
تو داعش ہو گیا, آئیسس ہو گیا, ٹی ٹی پی کو ری آرگنائز کرنا ہو گیا, پیسا جو ہے ابھی جو ڈس انفو لیب جو ڈس انفو لیب جو ہے وہ ایک بہت بڑا مواد ہے ہمارے پاس جو کہ ان کی اسی ہندوستان کی ایشو کو ایک فورم ہے جس کو ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, جس میں انڈیا بھی اس کا ممبر ہے. اف یو ریممبر, جب امریکہ والے تھوڑا سا لے تو لال سے کام لے رہے تھے تو شنگھائی کوآپریشن کونسل جو تھے وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہمیں ریجنل پیس جو اسٹیبلش کرنی ہے, یہ جو افغانستان کی جو اسٹیٹس کو ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو آپ سمجھیں کہ یہ جو امپورٹنٹ کنٹریز ہے, اسپیشلی چائنا ہے, رشیا ہے, جو اس وقت آن بورڈ ہے افغان پیس پروسیس میں, ان کی طرف سے ہندوستان از دا اونلی اسپوائلر. ہاؤ اٹ کین پلے اے اسپوائلر رول ایسی سچویشن میں؟ دیکھیے میں فیل کرتا ہوں کہ ایس سی او کے جب اب نیکسٹ اجلاس ہوگا, اب تو کووڈ کی وجہ سے بہت کچھ افیکٹ ہو گیا ہے, تو اس کی وجہ سے ان کے اجلاس بھی نہیں ہو سکے. ورچوئل ورچوئل میٹنگ از ناٹ دا سیم ایز اے فزیکل میٹنگ. جب آپ ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں, تو اس کی ایک اپنی ہی امپورٹنس ہوتی ہے, ویلیو ہوتی ہے اس کی. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایس سی او کا جب اگلا اجلاس ہوگا, آئی ایم شیور کہ اس میں پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اٹھائے گا, کیونکہ یہ ایس سی او کے ایجنڈے پہ تھا افغان پیس پروسیس. بالکل, اور پاکستان اٹھائے گا اس مسئلے کو, اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہندوستان پروٹیسٹ کرے گا. لیکن ایک بات یہاں اور بھی کر لینی چاہیے, میں اس کو چین کے کانٹیکسٹ میں یا اپنے دوست ممالک کے کانٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ چین کے ساتھ ہماری دوستی اس قسم کی ہے کہ اس نے ہر فورم کے اوپر, ہر مقام کے اوپر, ہر وقت اس نے ہماری پرنسپل سپورٹ کی ہے. کشمیر کے مسئلے کے اوپر یا افغانستان میں پیس کے مسئلے کے اوپر وہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن پرٹیکولرلی ویسٹرن ورلڈ جو ہے نا, دیکھیے یہ جو دنیا ہے آج کل, یہ کسی ایتھیکل ویلیو کی بیسس کے اوپر تو چلتی نہیں ہے. یہ تو ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, اینڈ اسٹریٹجک انٹرسٹ میں بھی سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ اکنامک, ان کے معاشی انٹرسٹ ہے. تو انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے, 1 بلین پلس اس کی آبادی ہے, ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو ان کے لیے اس کو جسٹ اگنور کرنا یا اوور لک کرنا, یہ جتنا مواد انڈیا کے خلاف اس وقت آ چکا ہوا ہے حسن, اگر اس مواد کا 5% بھی 5% ہمارے خلاف ہوتا تو ہم تو ختم ہو چکے ہوتے, ساری دنیا نے ہمارے اوپر چڑھائی کر دینی تھی. تو یہ ہے فرق اس وقت. لیکن اس کے باوجود ہم لوگ, میرا خیال ہے ایک ایفرٹ ہم نے لانچ کی ہوئی ہے کہ ہم جتنے بھی فورم ہمیں ملتے ہیں, جتنے بھی ہمیں پلیٹ فارم ملتے ہیں, ان کے اوپر کھڑے ہو کے ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے جو یہ اکثر میں افغانیوں کو کہتا ہوں کہ ایک تو ہسٹوریکلی آپ دیکھیں کہ جب سے افغانستان کا مسئلہ ہے تو پاکستان نے, ٹھیک ہے آپ ان کو اسپوائلرز بھی کہ پاکستان ہیز آلسو پلیڈ اے رول آف کہ ان دونوں کو, افغانوں کو بٹھا کے ہسٹوریکلی اگر نادرن الائنس اور طالبان کو بٹھانا تھا, اس سے پہلے مجاہدین اور اس کو اکٹھا کرنا تھا. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے طالبان اور امریکہ کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں کی رول پاکستان کا ہے. طالبان اور افغان لیڈرشپ کو بٹھانا اس میں کی رول پاکستان کا ہے. پاکستان نے جو ہے تقریباً 5 بارڈر پوائنٹس جو ہے ان کو کھول کے کوشش ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان از ناٹ گیٹنگ دیٹ پیٹ آن دا بیک جو کہ ہونی چاہیے, اسپیشلی ہمارے امریکن فرینڈ جن کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. نہیں, امریکنس تو بار بار ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں. دیکھیے حسن, وہ بھی آپ دیکھیں نا, وہ کیوں بھولتے ہیں آپ, 1 جنوری. لیکن بائیڈن نے جب ان کی جو اسپیچ تھی بیفور الیکشن کہ افغانستان کی پرابلم کو ایڈریس کرنے سے پہلے پاکستانی پرابلم کو ایڈریس کرنا ہوگا. دیکھیے 1 جنوری 2019 کو پریزیڈنٹ ٹرمپ, دین پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, آپ کو یاد ہے وہ ٹویٹ یاد ہے, پاکستان دیر بنچ آف لائرز اینڈ چیٹس, اور ہم سے پیسہ لیتے ہیں اور ہماری پیٹھ میں چھرا گھومتے ہیں. یہی تھے نا ان کی اسٹیٹمنٹ تھی. اور اس کے 7-8 مہینے کے بعد کیا سچویشن آپ نے دیکھی تھی حسن, وہی امریکہ جو ہمیں لائرز اینڈ چیٹس کہتا تھا, جو کہتا تھا کہ ہم اس کی پیٹھ میں چھرا گھومتے ہیں. They were coming here every week and they were requesting Pakistan. Khalil Zad was a person who was anti-Pakistan, dead against Pakistan. اور آج وہ پاکستان کا سب سے بڑا دائی ہے, سب سے بڑا, کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا رول ادا کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک لیول آف ریئلائزیشن تو موجود ہے, اس کا اظہار نہ کیا جائے یا کم کیا جائے یا بہت کم کیا جائے, اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن وہ مشکور ہیں, وہ دے آر گریٹفل ٹو پاکستان کہ ہم نے یہ, اور وہ بار بار جب بھی وہ آتے ہیں یہ ایک ہوتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی ہماری نیچر ہے نا, وہ امپیکٹ کرتی ہے اس چیز کو بھی. اب اس کو اگر آپ کمپیئر کریں چین کے ساتھ اپنے تعلقات کی نیچر کے, تو وہ ایک کنسسٹنٹلی ڈیپننگ فرینڈشپ ہے. کبھی بھی پچھلے 60-70 سالوں میں ہمیں چین کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں آیا. وہ ایک ڈیپننگ فرینڈشپ ہے, یعنی کہ وہ بڑھتی گئی ہے. پہلے آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی, اب بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, اکنامک انٹرسٹ ہیں ہمارے, اور بہت سی چیزوں میں ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں, اور وہ ایکسپینڈ.
امریکہ کے ساتھ آن دی ادر ہینڈ بیسیکلی وہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن تھی. جب ان کو ہماری ضرورت ہوتی تھی تو وہ ہمارے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا لیتے تھے ہماری, ٹھیک ہے جی کہ آ جائیں. افغان کی لڑائیوں میں ہماری ضرورت تھی, اس سے پہلے اینٹی کمیونزم جب لڑائی ہو رہی تھی اس وقت ان کو ہماری ضرورت تھی. سیٹو ہو گئی, سینٹو ہو گئی, اس سے پہلے بغداد پیکٹ, یہ سب کچھ ہوتا رہا, وہ ہمیں استعمال کرتے رہے. انفارچونیٹلی ہم استعمال ہوتے رہے. یہ پھر میں کہوں گا اپنی حکومت کی بات کروں گا, یہ پہلی حکومت ہے جہاں کہ ہم نے ایک پوزیشن لی ہے حسن کہ ہم استعمال نہیں ہوں گے, ہم کسی کی لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے. پاسٹ میں لڑائی غلطی کیا ہوئی ہے, اور اس کا میں آپ کا جو سوال ہے اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی ریلیونس بنتا ہے کہ کیوں افغانستان میں ابھی تک ایک لیول آف ڈس لائک فار پاکستان موجود ہے, یا ایک خاص طبقے میں ایک یہ موجود ہے یہ فیلنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہاں لڑائیوں میں حصہ ہم نے ڈالا ہے اپنا, ہم لڑے ہیں وہاں جا کے اس زمین کے اوپر. تو یہ یا فیسیلیٹیٹ کیا ہے, لڑنے والوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. بالکل. تو وہ ایک دیکھیں ایک قوم جو کہ پچھلے 40 سال سے جس نے کچھ نہیں دیکھا صرف لڑائی کے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی فرسٹریشن لیول کیا ہے, اور اس کا کیا ہے. ایک ان کی جو نئی پودے ہیں جو ہیں وہ انہوں نے میدان جنگ میں ورچولی بورن ان دا بیٹل گراؤنڈ. تو ان کے ذہن کو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہے. لیکن یہ کہ ایک چینج جو ہے, پالیسی کی چینج, کہ ہم اب کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. ہاں, امن لانے کے لیے ہم اگر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. ویسے یہ بڑا مشکل فیصلہ ہم نے کیا تھا, بہت مشکل ریزن کہ بہت سے دوست ناراض بھی ہو گئے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جی, یمن کی وار, یمن کی لڑائی میں دیکھ لیجئے, وہ تو پرانی بات ہے, لیکن اس وقت تو ایک انسٹیٹیوشن تھا جس نے یہ فیصلہ کیا تھا, تو وہ went to the parliament, اور یس اس نے ہمارے تعلقات کو امپیکٹ کیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو ٹاکس چل رہے ہیں, پاکستان از ڈیفینیٹلی انگیج. نے پرسوں فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے حنیف اتمر صاحب سے اس کے حوالے سے ڈسکشن بھی کی. ویئر دا ٹاکس آر ٹوڈے, کیونکہ جو سگنل آ رہے ہیں, میں تو اکثر کہتا ہوں کہ دا بگیسٹ سکسیس از کہ دے آر اسٹل ٹاکنگ. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ 3 مہینوں سے ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, ابھی سپٹمبر 12 سے یہ بیٹھے تھے. تو اف دے آر اسٹل ٹاکنگ اٹ از اے بگ سکسیس. لیکن گراؤنڈ پہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے ان کی جو. دیکھیے, جہاں تک پاکستان کی کوشش کا سوال ہے وہ موجود ہے, پاکستان اب بھی انکریج کر رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب دینے کا جو بہتر وقت ہوگا وہ اس وقت ہوگا جب کہ امریکہ اپنی ساری چیز کو ریویو کر لیتا ہے, اور ایک میسج جو ہے وہ افغانستان کی حکومت کو چلا جاتا ہے کہ کوئی ڈراسٹک چینج نہیں آ رہی ہے اس میں, اور یہ ہے کہ ٹھیک ہے دوحہ ٹاکس ہی ہیں اور اسی کو آگے بڑھانا ہوگا. انآفیشیل لیول کے اوپر اگر آپ طالبان سے بات کرنا چاہیں, انگیج کرنا چاہیں, یا کسی اور اسٹیک ہولڈر سے انگیج کرنا چاہیں, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن کوئی سبسٹینٹیو چینج جو ہے اس معاہدے میں نہیں آئے گا. اگر یہ ہو جاتا ہے تو میں فیل کرتا ہوں کہ اس کے بعد یہ جو ٹاکس ہیں یہ شاید پیس پک کریں, تیز ہوں, اور ایک ڈائریکشن کی طرف. واٹ یو اینٹیسپیٹ, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بگ آئے گا, کوئی چینج, یا کوئی اسپوائلرز بہت ہیں اس میں. ہندوستان ایک بہت ہی ایک وشس قسم کی گیم افغانستان میں کھیل رہا ہے, اور ہندوستان کی سپورٹ جو ہے وہ افغان اسٹیبلشمنٹ, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر گئے بھی افغان اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہے. میں نے جیسا کہ کہا ہے کہ امراللہ صالح جیسے لوگ, ان کے اور بھی بڑے لوگ ہیں. آپ افغانستان کافی گئے بھی ہیں, اور آپ نے وزٹ بھی, ساتھ ساتھ کئی کانفرنسز کا حصہ بھی رہے ہیں. آپ نہیں دیکھ رہے کہ افغانستان میں ایک مسئلہ تو وہی ہے, لیکن یہ جو نیو کلاس سے مرج ہوئی ہے ڈیو ٹو وار, یہ بھی ایک بہت بڑا امپیڈمنٹ ہے. کیونکہ دا ریزن اس کہ اگر یہ کانفلکٹ ختم ہو جاتی ہے تو بہت سے انٹرنیشنل بھی, وہ جو کہتا ہے نا ویپن انڈسٹری, آرم انڈسٹری, اس کا بھی ہے, لیکن انٹرنلی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کا بھی. دیکھیے اس وقت جو آپ کا پچھلے 20 سال میں 18 سالوں کی حکومت میں کرزائی صاحب تھے, اس کے بعد افغانی صاحب ہیں, اس سے پہلے الیکشن ہونے سے پہلے بھی کرزائی صاحب 2-1 سال رہے تھے وہاں. اس میں یہ جو ایک کلاس ایمرج کی ہے نا, جو کہ گورنمنٹ کی کلاس ہے, جو کہ فارمر ناردرن الائنس ہے, موسٹ آف دیم جو ہیں ان کی افیلیشن ایسوسیشن ناردرن الائنس کے ساتھ رہی ہوئی تھی. تو یہ کوئی 25-30-40 ہزار, مجھے ایگزیکٹلی ان کا نمبر نہیں پتہ, یہ ایمرج کریں. دیکھیے اگر آپ اب طالبان کے ساتھ ریکنسیلیشن ہو جاتی ہے تو طالبان کوئی سبڈیوٹ رول جو ہے وہ پلے نہیں کریں گے. طالبان اگر ایک کولیشن میں آتے ہیں یا اپنے تئیں خود آتے ہیں تو پھر تو اور بات ہو جاتی ہے نا. بالکل اگر کولیشن میں بھی آتے ہیں نا تو ان کی ایک بڑی ڈیفینیٹو پالیسیز ہوں گی جن کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو اب گورنمنٹ کے میں جو ایمرج کیا ہے پچھلے تقریباً 2 دہائیوں میں, جن کو کابل میں بریف کیس ہولڈر کہتے ہیں, کہ یہ ان کے فیملیز باہر ہیں, یہاں پہ نوکری کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ جو ہے ان کے لیے افغانستان میں رہنا جو ہے وہ مشکل ہوگا, اور یہ پھر دوبارہ سے ان کو ہجرت کرنی پڑے گی. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. کیا یہ اسیمیلیٹ ہو سکتے ہیں انہیں طالبان لیڈ اور طالبان ڈومینیٹڈ گورنمنٹ؟
تو وہ میں فیل کرتا ہوں کہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ طالبان کے مائنڈ سیٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں وہ ایک اور لمبی کہانی ہے جس کے بارے میں ہم کوئی اور ایک نشست کر سکتے ہیں. میں فیل کرتا ہوں کہ وہ میں اکثر جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے طالبان، میں نے کہا اگر طالبان کی حکومت افغانستان میں would be a nightmare for پاکستان، کیونکہ اگر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ آ جاتے ہیں تو دیٹ ول بی ڈیڈلی فار us also. دیکھیے یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، بڑا پورٹنٹ پوائنٹ آف ویو ہے یہ کہ کیا وہ مطلب سوال یہ ہے کہ کیا وہ چینج ہوئے ہیں، اور اگر چینج ہوئے ہیں تو کتنے چینج ہوئے ہیں. اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس کا جواب اس لیے کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ شیئر نہیں کریں گے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو رویہ ہے دوحہ ٹاکس میں، تو وہ ایک دیٹس اے اسٹیٹسمین، وہ سوفسٹیکیٹڈ ہے، ملتے ہیں لوگوں سے. لیکن کیا وہ ان کی اصل دماغی جو سوچ ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے؟ اس بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف رائے میں بات کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت مشکل سوال ہے بیسیکلی. یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا نا جب کہ ایکچولی ان کو کوئی رول ملے گا. لیکن اگر رول مل جاتا ہے تو پھر وہ رول واپس لینا مشکل ہو کون جائے سا گا. رول ان کو ملنا ہے. ابھی آتے تھوڑا سا مڈل ایسٹ کے حوالے سے. یہ ہم سعودی عرب، یو اے ای وغیرہ ہمارے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، خدا کرے کہ ابھی بھی ہو. I hope they are still there. یہ کیا بنیادی وجہ کیا ہے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات؟ ایک تو یمن سے، وہ تو 2015 میں آئی تھنک جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یمن میں نہیں جانا ہے، اینڈ دیٹ واز دا بیسٹ ڈیسیجن. کیونکہ یمن ہی واحد کنٹری، میں نے سنا تھا کہ جب پاکستان نے نیوکلیئر بلاسٹ کیے تو یمن واز دا اونلی کنٹری وچ فرسٹ رسپونڈیڈ ٹو دیٹ اینڈ کنگریچولیٹڈ پاکستان اوور دوز بلاسٹ، دوز نیوکلیئر جو ایٹم ہم نے وہ کیا تھا. ابھی جو صورتحال ہے اس میں کون سا میجر فیکٹر جو ہے؟ ایک تو اسرائیلی فیکٹر جو لوگ کہتے ہیں اسپیشلی یو اے ای وغیرہ، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ہماری تو آئی ڈونٹ نو ویدر وی ہیو اے پولیٹیکل ایشو ود دیم، وی ہیو اے ریلیجیس ایشو ود دیم ود دا اسرائیل. مسئلہ کیا ہے وہ تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن وی آل ہیٹ اسرائیل فار دا ریزن کہ دے آر اگینسٹ فلسطینیوں کے ساتھ. باقی پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹلی تو کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے. کیا آپ کی نظر میں کون سا بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یو اے ای بھی ناراض، سعودی بھی ناراض، اور ان کے اور الائز بھی ہے؟ وہ تو دیکھیے یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے، بات کر لیتے ہیں، تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں. وہ یہ پھر تھوڑا سا پاسٹ میں جانا پڑے گا کہ ہماری حکومتوں کی پالیسی کیا رہی ہوئی ہے. ہماری حکومتوں کی پالیسی رہی ہوئی ہے کہ چونکہ یہاں اندر کرپشن ہو رہا تھا، اور یہ مائنڈ نہ کیجیے گا کیونکہ یہ حقیقت ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں. تو جو کرپشن ہوتی ہے، جو لیڈرز جو کرپشن میں انوالوڈ ہوتے ہیں، ان کی مورل اسٹیچر جو ہے، مورل اسٹینڈنگ جو ہوتی ہے، وہ بہت لمٹ ہو جاتی ہے. بالکل، اس لیے وہ آسانی سے کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا، وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. جب کمپرومائز ہوتے ہیں انٹرنلی تو پھر وہ باہر سے بھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں، باہر سے ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، مینیپولیٹ ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری جو رشتے تھے، تعلق تھے ان ساری حکومتوں کے ساتھ، امریکہ کو لے لیجیے آپ، تو اپوزیشن تو اب ہم نے لیا نا جی کہ ہم کسی کی لڑائی میں حصہ نہیں بنیں گے. مڈل ایسٹ کے جو ملک ہے، خاص کر جس ملک کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں بھی اسی کا ذکر کر رہا ہوں، تو وہ دے وانٹڈ کہ ہم ٹروپس بھیجیں، لڑائی لڑیں ان کے بہاف کے اوپر. ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا جی کہ ہم کسی یہاں ٹروپس نہیں بھیجیں گے، اور وہ ہم نے نہیں بھیجے. وہ نقطۂ آغاز تھا. لیکن اس کے بعد جو ہماری لیڈرشپ تھی، انفارچونیٹلی انہوں نے کوئی ایک پوزیشن لی نہیں، ایک ایسی پوزیشن جس سے کہ آپ اپنی رسپیکٹ جو ہے اس کو کمانڈ کر سکتے کہ یہ ٹھیک ہے. وہ ایک اپالوجیٹک پوزیشن لیتے تھے کہ جی یہ تو ٹھیک ہے پارلیمنٹ نے کر دیا، یہ ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو ٹھیک ہے جی، ہم تو بھیجنا چاہتے تھے، لیکن پارلیمنٹ نے کر دیا. وہ پارلیمنٹ، دیکھیں یہ جو رویے ہوتے ہیں نا، یہ ریاستوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہماری ریاست کو بھی نقصان، بلکہ کمزور کر دیتے ہیں، بہت کمزور کرتے ہیں. تو یہ اب وہ چل رہا تھا، سارا کچھ چل رہا تھا. اس کے بعد یہ اسرائیل فیکٹر، امریکہ کا فیکٹر، ٹرمپ فیکٹر آ جاتا ہے. انفیکٹ امریکہ کا فیکٹر نہیں، ٹرمپ فیکٹر اپنی اچیومنٹ میں سے جس بیسس کے اوپر وہ اپنا ری الیکشن کی کیمپین میں جانا چاہتا تھا، اس میں مڈل ایسٹ میں ایک سلوشن کو امپوز کر رہا تھا. وہ سلوشن کو جیسے ہم لوگ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر رہے ہیں وہ نہیں. انہوں نے کشنر جو ہے اس کا سان ان لا، اور اس کو ورچولی پاور دی ہوئی تھی کہ تم جاؤ اور جا کے ان تمام ممالک کو انکلوڈنگ سعودی عربیہ، ان کے تعلقات جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ آپ استوار کریں. اس میں ان کو کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی. سوڈان ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، ایک اور بھی ملک ہے جس نے کہ 3 ممالک نے، مراکش وہ تو پہلے بھی تھے، انہوں نے 3 ممالک نے ان کے ساتھ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ، اور اس سے پہلے ٹرمپ نے جیروسلم کو دارالخلافہ اپنا، تل ابیب سے یروشلم میں اپنا داخلہ. تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایفرنٹ تھا مسلمان کمیونٹی کے لیے دنیا میں کہ جی چونکہ وہ تو قبلہ اول ہے ہمارے لیے بھی. تو وہ سارے جو فیکٹرز تھے، اب پریشر تو سعودی عربیہ کی بھی تھا. سعودی عربیہ کا رسپانس یہ تھا کہ بیسیکلی وہ لیڈ کر رہے ہیں مسلم ورلڈ کو، امہ کو، وہ سو ٹو سے وہ ان کے لیڈر ہیں.
تو ان کے لیے گیو ان کرنا جو تھا وہ مشکل تھا، لیکن شاید وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ پاکستان کا کیا رسپانس ہے. آپ نے سوال کیا کہ پاکستان کے تو کوئی مذہبی پرابلم نہیں ہے ان کے ساتھ. ڈائریکٹ میں نے کہا ڈائریکٹ کوئی وہ ہاں ہمارے میں اس کا جواب یہ دے دوں کہ پاکستان کے ان کے ساتھ رائٹس کے پرابلم ہے، پیلسٹینین کے رائٹس کے، بالکل جیسے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے کشمیری رائٹ کے لیے رائٹس کے پرابلم تھا. ہمارا پیلسٹینینز کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ وہ پرابلم ہے، اور ہم نے یہی پوزیشن لی ہوئی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں کر لیں گے، لیکن سب سے پہلے وہ پیلسٹینینز کو ان کے رائٹس دے گا، تو اس کے بعد ایک سچویشن چینج ہو جاتی ہے. لیکن یہ بہت سارا ایک کھچڑی سی ہے پکی ہوئی، اور اس سارے کانٹیکسٹ میں ہمارے جو تعلقات ان کے ساتھ. اچھا دوسری سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ زیادہ ڈیپ چلے گئے نا، بہت زیادہ جو اس وقت یہ ہے وہ پاکستان کی حکومت کی پوزیشننگ بھی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی ریاست کے انٹرسٹ کو کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی بھی ہو جائے کسی کے آگے ہم ریاست کے انٹرسٹ کو، جو انفارچونیٹلی ماضی میں ہوتے رہے ہیں، ریاست کے انٹرسٹ کمپرومائز ہوتے رہے ہیں، وہ اب نہیں کر رہے. یہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ ان کے لیے نیا ہے. ریسنٹلی ہم نے کچھ خبریں ایسی آئی تھی کہ شاید سعودی عرب کا کوئی ہائی لیول ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا، وہ جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گا، the relation will be restored. کوئی ہے امکان؟ ہو جائے گا جی. سنا تھا کہ جی ان کے فورن منسٹر آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ آئیں گے، دیکھیں دے موسٹ ویلکم، آئیں تشریف لائیں، بیٹھیں، بات کریں. میرا خیال ہے کہ پاکستان تو کبھی نہیں چاہے گا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوں. پاکستان کو اس سے کوئی خوشی بھی حاصل نہیں ہوئے گی. 70 سال سے ہمارے دونوں بہت زیادہ دیرینہ اور بہت قریبی مراسم ہمارے ساتھ رہے ہیں. ہم چاہیں گے کہ انہی لائنز کے اوپر، لیکن اس میں اگر ایک اور فیکٹر ہم مس کر گئے ہیں، وہ انڈیا فیکٹر بھی تو ہے نا. انڈیا فیکٹر بہت بڑا فیکٹر ہے، بہت زیادہ، بہت بڑا انڈیا کی طرف یہ ہماری وجہ سے یا اپنے اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ٹلٹ ہو گئے. دیکھیں اکنامک انٹرسٹ بھی ان کا بہت دیکھیں کشمیر کے مسئلے پہ اس نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا ہے نا. دیکھیے جب یہ کرائسس ہوا ہے 370-35A کا انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، تو اس وقت صرف 2 ممالک نے اوپنلی سٹینڈ لیا ہے، ٹرکی اور ایران، جن کی پارلیمنٹ نے، ایرانین پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کیا اس کے خلاف. کسی اور مسلم ملک نے انڈیا کے خلاف اوپن پوزیشن نہیں لی ہے. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے. لیکن سعودیز کو ہمارے دونوں ملکوں کے ساتھ جو قربت ہے وہ بھی، یہ تو سوال آپ کو چاہیے کہ آپ سعودی لیڈرشپ کو بٹھا کے ان سے کریں کہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کیا پرابلم ہے. لیکن اکنامک انٹرسٹ بہت بڑا فیکٹر ہے. ٹائم ہمارے ساتھ ختم ہے. لیکن یہ براڈ شیٹ کا کیا مسئلہ ہے؟ دی اسکینڈل از سیٹنگ عمران خان گورنمنٹ. براڈ شیٹ سے 2 چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں، کنکلوسیولی اسٹیبلش ہو گئی، کہ نمبر 1 کرپشن اس ملک کی رگوں میں سرایت کر چکی ہے، اور نمبر 2 NRO ڈیمانڈ کیے گئے، NRO دیے گئے، NRO ڈیمانڈ کیے گئے، NRO دیے گئے. اور آج ملک جن مسائل میں گھرا ہوا ہے یہ انہی 2 وجوہات کی وجہ سے ہے، اور یہی 2 چیزیں ہیں جن کے خلاف پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت. اور کرپشن ایسا ہے، اخلاقی بھی ہے، وہ آپ نے زبردست بتایا، نیڈ بیس اینڈ کریڈ بیس جو ہے نا، وہی ہر قسم کی کرپشن، انٹلیکچوئل ہے، مورل ہے، فائنینشیل ہے، بہت کرپشن. لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تھینک یو ویری مچ روف حسن صاحب. میرے ساتھ ویسے سوالات اور بھی بہت زیادہ، لیکن ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ روف حسن صاحب، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر عمران خان. گران گوتن کو داو روف حسن سے ډیټیل سره ډېر زړه پورې خبره ما وکتل چې لږ د سرکاري دغه نه بهر هم کل کې خبرې وکړلې. تاسو به خوښې شوي اجازه غواړم. الله پامان.